پولیٹیکل ورکر ہے اور پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سیاسی اور پرامن جدوجہد، کیونکہ پیسفل سٹرگل وہ وائلنٹ سٹرگل سے زیادہ آپ نے دنیا میں دیکھا، اپنی عمران جی کو اپنے بالا خان کو دیکھا، اپنے ماتم کو دیکھا، اپنے نظر وغیرہ کو دیکھا، کہ جب پیسفل سٹرگل ہو گئے عمران خان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ایک آپ کے ساتھ تفصیلی اپنا موقف رکھا، اور خاص کر جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ ایک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اور بحیثیت ایک شہری کہ ایک پاکستانی شہری کی ان کی حقوق ہے، رائٹس ہے، رولز ہے، اس میں بالکل کلیئر ہے کہ اس کو اپنی رولز کے مطابق، قانون کے مطابق اس کا جو علاج ہونا چاہیے، یا جیل مینول کے مطابق اس کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو عملاً یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ووٹ کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ یعنی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ جب آپ سے ووٹ کا حق چھینا جاتا ہے، جب آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی چاہتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کا نظام ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا، کیا بینیفٹس ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بتائیں، بلکہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے، جو اس کو پارلیمنٹ کہنا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کہیں، کہ اس میں آج تک کوئی ایسا قانون ہو جو عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ان کو پتہ ہے، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے۔ 80 ہزار، 1 لاکھ 50 ہزار ووٹ سے ہاری ہوئی لوگ، پھر کیا وہ عوام کی کوئی پرواہ کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو، اور جو عوام کی بات کرے، عوام کی حقوق کی تحفظ کرے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ابھی اکانومی کے اوپر تو ہمارے جو اکانومی سے متعلق زبیر عمر صاحب، تیمور صاحب اور ثنا بلوچ صاحب بات کریں گے، لیکن میں سمپل ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ختم ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے بہت بڑا چیمپئن ہے، وہ جو ہے نا پتہ نہیں تیز رفتار ہے کہ کیا رفتار ہے، وہ جو ہے نا بہت بڑا اس کا سپیڈ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی 22 میں، اس وقت ہماری اکانومی کی پوزیشن کیا تھی اور اب کیا ہے، اس کا پورا تقابلی جائزہ لے لیں۔ اور اس وقت جو عام آدمی ہے، فارمر کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی پنجاب کی جو فارمر ہے، کسان ہیں، گندم کو جس طرح آپ ایک کو پتہ ہے کہ گندم کی کسان جس طرح رل گئے ہیں، جس طرح اس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کی فصل کی توہین کی گئی ہے، جس طرح بیچارے وہ جو ہے نا اپنی بوریاں جہاں سوال اور محنت سے جو ہے نا اس کی فروخت کرنا چاہ رہے تھے، آپ سروے کر چلے کہ آپ سروے کریں کہ اس وقت کسان کی حالت کیا ہے، مزدور کی حالت کیا ہے، ایون جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ اور اتنی بڑی دعوت دنیا میں پھر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خاطر اس ساری جو انہوں نے کیا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان کی خاطر، لیکن اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملا؟ ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ آئی، کوئی ایسا روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے؟ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ میں شہباز شریف صاحب اور جو اس کے فائنانس منسٹر ہے اس سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ایک غریب کسان، ایک غریب مزدور اور ایک عام نوکر پیشہ، اس کی گھر کی بجٹ جو ہے نا بنا کے دے دیں کہ بجلی کی مہنگی بلیں کیسے ادا کرے، گیس کی بلیں کیسے ادا کرے، آٹا کیسے خریدے، یا جو بھی چیزیں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس وقت، اور پھر جو کل جو واقعہ ہوا ہے
یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا کہ آپ جب ججز کو ٹرانسفر کریں گے، دنیا کی تاریخ میں کوئی سے مثال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ہوگا جب وہ اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو جب جج اپنے لیے انصاف نہیں مان سکتا، اپنے لیے انصاف نہیں کر سکتا، تو وہ قوم کو کیا انصاف دے گا؟ دنیا میں کیا اس کی تصویر پاکستان کی بنی؟ اس لیے پاکستان عملاً ایک بنانا ریپبلک ہے. اس میں اس وقت نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ پارلیمنٹ کی سہ ہے. اس وقت ہمیں جو اس وقت جدوجہد کا ہمارے لیے واحد راستہ ہے. عمران خان جو جیل میں ہے، ہماری جو جدوجہد ہے وہ عمران خان کے لیے، عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہونی چاہیے، آزاد عدلیہ ہونا چاہیے، اور سول سپرمیسی ہونی چاہیے. میں آخر میں دو باتیں اپنی لیکن زبردستی سی این جی جو عام رکشہ اور جو چھوٹے ہمارے ٹرانسپورٹر ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، سی این جی کی بندش سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. غریب جو ڈرائیور ہے، جو مزدور ہے، وہ بری طرح متاثر رہے ہیں. میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وفاقی حکومت کو ایک خاص ٹائم دے دے، ڈیڈ لائن دے دے. اگر وہ اس ڈیڈ لائن پہ عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر خود آرڈر کرے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے صوبے کی اپنی پیداوار ہے، ہمارے صوبے کی جو ہے نا اپنی پیداوار ہے، اور اس پہ جو ہے سی این جی اپنی بند کی ہے، اس کی وجہ سے جتنے مہنگے کرائے ہو رہے ہیں، جتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح اس تکلیف مزید برداشت نہیں کی جا سکتی. ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے، ہمارا سارا کاروبار اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے. آپ نے وہ بند کیا ہے. ہماری انڈسٹری بالکل اس وقت بند ہو رہی ہے، ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. این ایف سی میں جو ہمارا شیئر ہے، وہ این ایف سی میں ہمارے شیئر جو ہمارا پرسنٹیج ہے، جو کہ 14% سے 19% بن گیا، وہ آپ شیئر نہیں دے رہے. اور وہ شیئر چھوڑو جو آلریڈی ایگریڈ ہے، اس کی بھی پیمنٹ نہیں ہو رہی. ساتھ ساتھ جو ہمارا نیٹ ہائڈر پرافٹ ہے، اس لیے کہ اس صوبے کی عوام کو سزا دی جائے کہ انہوں نے کیوں یہ حکومت بنائی ہے. یہ حکومت ہے، یہ نظام، یہ بوجھ اور حسد اور بنیتی پہ نہیں چلتی، یہاں انصاف پہ چلتی ہے. اس لیے میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہمیں کوئی یہ اگر کوئی بات کرے. لیکن میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ہماری سیاسی جدوجہد ہے، ہماری پرامن جدوجہد ہے. ہم جدوجہد کریں گے، کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے. ہم بہت شکریہ جی. زبیر عمر صاحب آپ کے یہاں جائیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، دوسرے تیمور جھگڑا صاحب،